السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سنسار کے ایک اکیلے مالک کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہر ایک جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ وہ ایک اکیلا مالک، اس کائنات کا کوئی اس کا شراکت دار نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں، اور اس کی کوئی ملی جلی سرکار نہیں۔ He is the alone, sovereign and exalted in his might, the super supreme Lord, full of majesty, bounty and honor۔ ان ساری باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم ہدیہ درود و سلام پڑھتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔ یہ اللہ کے آخری نبی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، آج سے لگ بھگ 1450 برس پہلے، یہ وہ آخری پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک انسان قیامت کی کامیابی کو پہنچ سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب سے جڑیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، اسی کتاب کا 52 نمبر کے چیپٹر کو انشاءاللہ ریسائٹ کریں گے، اور ریسائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے، اور ترجمہ کرنے کے بعد ایک ایک آیت پر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا انسانیت کو کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ازم بہت ہے، آج ہمارے پاس فلسفے بہت ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مذہب ہے، لیکن اس کی اوریجنل ٹیکسٹ سے کوئی میچ نہیں ملتا۔ ضرورت ہے کہ ہم سنسار کے مالک کی نازل کیے ہوئے پیغام کے اوریجنل ٹیکسٹ سے ہم اٹیچڈ ہوں اور اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا رب، آپ کی سبحان ہے، آپ ہی کی حمد و تعریف ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن کا علم دیا، اور ہمارے یہ بس کی بالکل بات نہیں تھی کہ ہم یہ علم خود سے حاصل کریں۔ یہ ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں اس کو، اور خوش نصیبی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ڈیوٹی دوہری ہو جاتی ہے کہ آپ کے اس پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اسی کوشش سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ یہ میں نے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 8 تک کے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو سکے گا: شہادت کے طور پر پیش ہے طور پہاڑ، اور سطر در سطر لکھی ہوئی یہ کتاب الگ الگ ورقوں میں ہے، اور البیت المعمور، اور بلند چھت، اور جوش مارتا سمندر۔ بے شک آپ کے رب کا ضرور عذاب واقع ہو کر رہے گا، نہیں اسے روکنے والا کوئی۔ اب ان آیتوں پر ہم غور کریں۔ میں نے ترجمہ تو کر دیا، لیکن ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آیت کی گہرائی میں بھی جائیں، اس لیے کہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی ٹیکسٹ کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ایسنس جو ہے، اس کی روح جو ہے وہ جاتی چلی جاتی ہے، اس کو ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہم ایک ایک ورڈ کے اوپر غور کریں، یا ایک ایک آیت پر غور کریں، اور غور کر کے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اب ان آیتوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ پہلی میں 3 آیت لیتا ہوں۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور۔ اللہ نے طور پہاڑ کی طرف اس کتاب کو پڑھنے والوں کو اشارہ کیا ہے کہ جیسا یہ پہاڑ تجھے ایک حقیقت کی طرح دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ کتاب جو لائن اور سطر میں پڑھی جا رہی ہے، ورقوں اور پیجز میں پڑھی جا رہی ہے، یہ وہ حقیقتیں بیان کر رہی ہے جسے انسان دیکھ سکتا ہے، اور ان حقیقتوں کو بھی بیان کر رہی ہے جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی بتایا والبیت المعمور، اور اس گھر کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بھی کہا ہے، کہ یہ گھر ہے جس کا طواف انسانیت کرتی ہے،
اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ توحید کا وہ مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یہ پرتیک ہے، ونس آف گاڈ آلمائٹی کا سمبل اور سینٹر پوائنٹ ہے۔ پھر اگلی آیت والسقف المرفوع، اور یہ جو آسمان تمہارے سروں پر پھیلا ہوا ہے، جس کو اللہ نے ایک مضبوط چھت بھی کہا ہے، جو تمہارے اوپر ایلیویٹڈ ہے، جس کی اونچائی تم ناپ نہیں سکتے، اس پر غور کرو کہ کیا اس میں کوئی عیب یا کوئی شگاف تمہیں دکھائی دیتا ہے، یا کوئی ایرر دکھائی دیتا ہے، یا کوئی ستون ہی تم کو دکھائی دیتا ہے، کوئی کھمبا دکھائی دیتا ہے، پلر دکھائی دیتا ہے کہ اس کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ یہ کنٹرول کون کر رہا ہے، اس پر غور کرو۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ انسان کے انٹلیکٹ کو اپیلنگ بات کرتا ہے۔ انٹلیکٹ کو جو بات اپیل نہ ہو وہ آؤٹ آف قرآن ہوتی ہے، وہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن ہے سنسار کے ایک اکیلے مالک کا کلام، جو انسان کے دل اور دماغ سے بات کرتا ہے، اور ایسی بات کرتا ہے کہ اس کے دل میں جو سپرسٹیشیس بلیف ہے وہ صاف ہوتے چلے جائیں۔ اگلی آیت ہے والبحر المسجور، اور یہ لہروں اور موجوں کا جوش مارتا ہوا سمندر جسے تم اپنی نری آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ان تمام چیزوں کو ایک حقیقت کی طرف پہچانتے ہو۔ اب تم اس حقیقت کو بھی جانو جو اللہ نے اگلی دو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں فرمایا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا اور اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا اور کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، دنیا کی کتنی بھی طاقت آپ لگا لو۔ آج دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ان حقیقتوں کو تو جان رہی ہے، پہچان رہی ہے، اور ان حقیقتوں کے پیچھے جو راز ہیں ان کو بھی معلوم کر رہی ہے، اور بہت سی سائنٹیفک ڈسکوریز بھی ہو چکی ہیں، اور ڈسکوریز کا کام ایسا چل رہا ہے کہ کمپلیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ہم انسان امیجن نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنے علم اور نالج میں قید کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، ان بے شمار قدرتوں کو دیکھتے ہوئے، ان قدرتوں کی جانکاری حاصل کرنے میں جتنا ان ڈیپتھ نالج ایک انسان حاصل کرے گا، اتنا ہی اس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اس کے خوف سے لبریز ہوتے چلے جائے گا۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے، ایسا ہو نہیں رہا ہے کہ ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پگھلے یا اس کے خوف سے لبریز ہو، بلکہ انسان اپنی ترقی اور اپنے ایڈوانسمنٹ پر اتنا مغرور ہو گیا ہے کہ قدرتی چیزوں کو تو پہچان رہا ہے مگر اپنے رب کے پاورز اور مائٹس کو اگنور کرتے چلے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں جب ایک انسان کو حیرانی اور اچنبھے میں ڈال رہی ہے تو انسان کو اس بات کو ماننے میں کیا دشواری ہے کہ اللہ کا عذاب یعنی قیامت کا وہ دن آ کر رہے گا جس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ اب آگے کی آیتوں میں اس کی تفصیل ایسی ملتی ہے جن میں فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون۔ یہ پھر میں نے 4 آیتوں کا سیٹ لیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو سکے گا کہ اس دن ہلنے لگے گا آسمان پوری طرح ہلتے ہوئے، اور چلنے لگیں گے پہاڑ پوری طرح، سو بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنے مشغلوں میں مگن رہتے ہیں۔ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا۔ اس دن انسان کے سامنے وہ ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی جن کو وہ جھوٹ سمجھتا تھا۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اس دن اس زمین کے کیا حال بنیں گے، اور یہ آسمان ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کے کیا حال بنیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہی نہ آیتوں میں۔ میں آپ لوگوں کو سورہ طٰہٰ میں لے چلوں گا جس میں فرمایا یسألونک عن الجبال فقل ینسفھا ربی نسفا، کہ لوگ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں پہاڑوں کے تعلق سے
کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کے کیا حال بنیں گے. ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو مضبوط اور زبردست بھاری پہاڑ جو تم کو دکھائی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جڑ سمیت اکھاڑ کر پھینک دے گا. ان پہاڑوں کو تم ایک مضبوط اور سالڈ سمجھ رہے ہو، ان کی مضبوطی کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بالکل زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ان پہاڑوں کو دھول کی مانند بنا دے گا. He will crush them into scattered dust، اور یہ زمین بالکل پلین اور چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کہ اس زمین پر کوئی ٹیلا یا کوئی اونچ نیچ نہیں دکھائی دے گی. یہ ایک ایسا جیوگرافیکل چینج اللہ تعالیٰ کر دیں گے جس کا ایک انسان تصور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی سائنس اس کو پرسیو کر سکتی ہے. دراصل انسان اپنے آپ میں خود کو بڑا کانفیڈنٹ سمجھتا ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مائٹس اور پاورز کو وہ جب ریئلائز نہیں کرتا تو یہ کانفیڈنس ایک قسم کے اوور کانفیڈنس اور بے فکری اور لاپرواہی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہیں سے انسان قیامت کے دن کو جھٹلانے کے عمل میں داخل ہوتا ہے، جس کے تعلق سے فرمایا اگلی 2 آیتوں میں فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلا رہے ہیں. انسان اپنی مستی میں ایسا مست ہے کہ اسے صرف اور صرف اس دنیا کی ہی پڑی ہوئی اور آخرت کے تعلق سے ایسا انجان بنے رہنا چاہتا ہے کہ کچھ سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. جبکہ وہ دن ایسا خطرناک دن ہوگا کہ پن ڈراپ سائلنس ہوگا، کسی کو اپنا منہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اپنا منہ کھولنے کی جرت کر سکے گا. پھر آپ کو سورۃ طٰہٰ میں لے چلتا ہوں. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، ہر ایک اس کی پکار کی طرف چل رہا ہوگا جہاں اسے حاضر رہنے کے لیے آرڈر دیا گیا ہوگا، اور سوائے لوگوں کے قدموں کی آہٹ اور پھسپھساہٹ کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دے گا. اب اگلی آیتیں لیتے ہیں جن میں بتایا گیا ہے ان حقیقتوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. یہ آیت نمبر 13 اور 14 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کا ترجمہ اس طرح ہو سکے گا، اس دن انہیں دھکیل دیا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، دھکے دیتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اب ان 2 آیتوں پہ غور کریں ہم کہ یہ وہ دن ہوگا کہ قیامت کے تعلق سے جو لوگ لاپرواہی اور بے فکری میں زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے جہنم کی آگ کی طرف ان کو ذلیل کر کے دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. آج ہم غور کریں کہ دنیا کا کیا حال بن گیا ہے. یہ دنیا قیامت کی ہولناکی اور اس کی ڈینجرنس کے تعلق سے بالکل لاپرواہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی چمک دمک میں گرفتار ہو گیا ہے، اور دنیا پرستی کا ایسا بول بالا ہو گیا ہے کہ چند دنوں کی زندگی ہے، اسے عیش عشرت موج مستی میں اڑا لو، کیا فرق پڑتا ہے. موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا ہے اس کی فکر میں آج کیوں پڑنا، اس زندگی میں کیوں پڑنا. جب موت آئے گی، جب تب کی تب دیکھی جائے گی. یہ ہے وہ لاپرواہی، اور اس وجہ سے دنیا میں اخلاقی پستی اور مورل ویلیوز ختم ہوتے چلی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ ختم ہوتے چلی جا رہی ہے کہ اپنے عیش اور لگژریز کی خاطر کسی کا بھی حق اور کسی کا بھی ادھیکار دبا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک قسم کی سیلفشنس اور خود غرضی والا مزاج لوگوں کا بن گیا ہے کہ قیامت کے تعلق سے جب بھی کوئی بات کہی جائے سیریس اور سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، بلکہ لائٹلی اور مذاق میں لیا جاتا ہے، اور ایک قسم کی جادوگری کی بات کی طرح لیا جاتا ہے. اب اگلی آیتیں لیتے ہیں. 2 آیتیں ہیں.
افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. یہ 15 اور 16 میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے. اس کا ترجمہ ایسا ہو سکے گا کہ کیا جادو لگ رہا ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ داخل ہو جاؤ اس میں، پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو، برابر ہے تمہارے لیے. در حقیقت تمہیں سزا دی جا رہی اس کی جو تم عمل کرتے تھے. اب غور کریں ان 2 آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست رحمت رکھی ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں رحمت کہاں سے، جبکہ اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں. لیکن سزا دینے کے پہلے ہماری یہ 65-70 سال کی زندگی میں ہم کو آگاہ کر دیا کہ آنے والی زندگی آئے گی وہ ہمیشہ کی ہوگی. کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو ہمیں نہیں دکھائی دیا جائے؟ جب وہ دن آ جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ اب کیا حال بن رہے ہیں تمہارے، اس پر کبھی دنیا میں تم نے سوچا تھا؟ کبھی اس پر سنجیدگی سے وچار کیا تھا؟ تم تو اسے جادو سمجھ رہے تھے، مذاق سمجھ رہے تھے. نبیوں کا، رسولوں کا اور کتابوں کا اللہ نے ایک ایسا سلسلہ چلایا تھا جس کو تم نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں. اللہ کے نبیوں کو جادوگر، کہانی کار، مجنوں اور نہ جانے تم نے کیا کیا نہیں کہا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اور آج اس گھاٹ پر تم پہنچ گئے کہ جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی تھی، جن کو تم مان نہیں رہے تھے، آج وہ ایک حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گئی ہے. آج تمہاری ہیڈ لیسنس اور تمہاری نافرمانی اور تمہاری غفلتیں ساری کے ساری کھو چکی ہیں. جس ختم ہونے والی دنیا سے تم اس ہمیشہ کی دنیا میں آ گئے ہو، اس کا گیٹ وے موت تھا، جس کے تعلق سے اللہ نے پہلے ہی تمہیں وارننگ دے دی تھی، جس کو تم نے ایسا نظر انداز کر دیا تھا کہ تمہاری نگاہوں پر تم نے خود ہی ایک پردہ ڈال لیا تھا. آج وہ پردہ اتر چکا ہے اور تمہاری نگاہیں انتہائی تیزی سے اس حقیقت کو دیکھ رہی ہیں. ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ میں گاڈ کانشیسنس اور ایشور چیتنا ایسی لائے کہ انسان اپنی روحانی نگاہ سے وہ منظر دیکھ سکے جس میں قیامت کے دن کی ہولناکی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائی ہے. اور اپنے آپ میں رسپانسبلٹی آف اکاؤنٹیبلٹی لائے، اپنے آپ میں حساب کی جواب دہی کا احساس لائے. اور یہی وہ احساس ہوگا جو ایک انسان کو اس دنیا میں نیک اعمال اور نوبل ڈیڈز کرنے کی طرف لے کے جائے گا. اب آگے کی آیتوں میں اس کے شارپ کانٹرسٹ میں کیا بتایا گیا، اس کو پڑھتے ہیں. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. یہ آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک کے میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کا ٹرانسلیشن could be like this: بے شک اللہ سے ڈر ڈر کر جینے والے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے اس میں جو دے گا انہیں ان کا رب، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے. کھاؤ اور پیو مزے سے، اس لیے کہ تم تھے ایسے عمل کرتے. تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آرام دہ صوفوں پر ترتیب سے لگے ہوئے، اور جوڑا بنا دیں گے ہم ان کا حور عین سے. یہ تو ترجمہ کر دیا میں نے. اب ان آیتوں پر ہم غور کریں. غور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ متقین کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے کتاب میں کیا فرمائی ہے وہ تو معلوم کرنا ضروری ہے. وہ اگلے رکوع میں یا اگلی صورت شریفہ میں آئے گا انشاءاللہ، اس وقت کہوں گا میں. اور ساتھ ہی ساتھ ان آیتوں کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جنت ہے اللہ کی، اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اس کے پلاٹ جو ہیں وہ بانٹتے پھر رہے کہ جنت ایک 25-50 لاکھ اسکوائر فٹ کا ایک لے آؤٹ ہے، اور اس میں پلاٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کو بانٹنے. جنت اللہ کی، جہنم اللہ کی،
تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہی پوچھیں کہ ہم ہماری مغفرت حاصل کر کے، سیلویشن حاصل کر کے جنت میں کس طرح پہنچ سکیں گے۔ اب دیکھیے ہم کہ پچھلی آیتوں میں جو بتایا گیا کہ انکاریوں کے کمپیریزن میں یہاں ڈسکرپشن دیا ہے کہ جنہوں نے ایمانداری سے دنیا میں جیون گزارا ہوگا اور قیامت کے حساب سے ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی کو ایک ضابطے، ایک ڈسپلن اور انوشاسن میں ڈھالا ہوگا، اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ جنت کی نعمتوں کے مزے لے رہے ہوں گے اور ایسی ایسی چیزیں وہ انجوائے کر رہے ہوں گے جو کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ جیسا اس دنیا میں انسان اپنی ہالیڈیز انجوائے کرتے ہیں کہ شاندار عالی شان ریزورٹ ہوتے ہیں جس میں باغ باغیچے، لینڈسکیپس ہوتے ہیں، جھرنے ہوتے ہیں، جن سے انسان اپنی زندگی میں چھٹیوں کو انجوائے کرتا ہے کہ اس کا مائنڈ ریفریش ہو جائے، زندگی میں اس کی دوڑ دھوپ کی تھکان جو ہے وہ مٹ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں ایسی دی ہیں جن کا سامنا اس دنیا میں انسان کرتے ہی رہتا ہے۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ دنیا میں انسان جن جن چیزوں کو انجوائے کرنے کی خواہش کرتا ہے اس میں اس کو من مارنا پڑتا ہے۔ اس لیے من کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کو انجوائے کرنے کی افورڈیبلٹی اس میں نہیں ہوتی، تو اس کو اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ انسان نے اپنی منمانی خواہش کو کنٹرول کر کے رکھتے ہوئے اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش میں جیون گزارا۔ ہالیڈے انجوائے کرنے کی افورڈیبلٹی نہیں تھی تو من کو کنٹرول کیا، لیکن جنت کی ہالیڈے انجوائے کرنے کے لیے کس چیز کو کنٹرول کیا؟ اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اپنے اندرون کو کنٹرول کیا، اپنے دل کے اندر جو شیطانی وسوسے ہے اس کو کنٹرول کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش میں اپنا سارا جیون گزارا۔ بس انسان خواہش ہی کرے اس کو وہ نعمت حاصل ہو جائے گی۔ ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار رکھی ہے، اور ایسی نعمتیں جس کو کبھی استعمال ہی نہ کیا ہوگا اور نہ ہی کبھی سوچا ہوگا، یعنی ہر نعمت فرسٹ ٹائم یوز ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کسی اور نے یوز کیا ہے اور پھر بچا کچا مل رہا ہے، یا یوزڈ چیز ہوگی۔ جیسا ہم کہیں کسی دکان سے کوئی سامان خریدتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پیکنگ برابر ہے کہ نہیں، کہیں یہ پیکنگ اس کی کھلی ہوئی تو نہیں ہے۔ اب اگلی آیتوں کا سیٹ لیتے ہیں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وامددناهم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ یہ آیت نمبر میں نے آپ کے سامنے 21 سے لے کر کے 24 تک کے پڑھی، 4 آیتوں کا سیٹ ہے یہ۔ ان کا ٹرانسلیشن اس طرح ہو پائے گا، اور جن لوگوں نے ایماندار زندگی گزاری اور ان کے پیچھے ان کی اولاد بھی ایماندار بنی رہی تو ہم ملا دیں گے انہیں ان کی اولاد سے، اور نہیں ہم کمی کریں گے ان کے لیے ان کے عمل میں سے کچھ بھی۔ ہر شخص اپنی کمائی کے سبب رہن ہے، اور زیادہ دیں گے ہم انہیں میوے اور گوشت اس کا جو وہ پسند کریں۔ وہ چھلکائیں گے وہاں جام، نہ بےہودگی ہوگی جس میں اور نہ کوئی گناہ، اور گھوم رہے ہوں گے ان کے آس پاس وہاں کا سٹاف ان کی خدمت کے لیے جیسے کہ وہ ہوں موتی چھپا کر رکھے ہوئے۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ اب ان آیتوں میں دیکھو کہ کیا بتایا گیا ہے۔ کامیاب ہونے والے لوگوں کو اللہ ان کی اولاد اور خاندان سے بھی ملا دیں گے، لیکن شرط کیا ہوگی؟
کہ وہ بھی کامیاب ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ہر جاندار اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا گیا ہے۔ ان آیتوں میں ایک آیت ہے جس میں لفظ رہن استعمال کیا گیا ہے، جو ہم ہماری عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لفظ کا معنی ہوتا ہے گروی، جس کو انگریزی میں مورٹگیج کہتے ہیں۔ جس طرح انسان اس دنیا میں اپنے گروی رکھائی ہوئی چیز کو چھڑانے کے لیے محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ضرورت ہے کہ ٹھیک اسی طرح انسان آخرت میں پھنسی اپنی گردن کو چھڑانے کے لیے محنت کرے۔ کنسائزلی میں نے ان آیتوں پہ میں نے آپ سے بات کی ہے۔ اب اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں کہ اپنے من کو مارتے ہوئے جو جو چیزیں تجھے نہیں ملی تھی وہ بھی تجھے یہاں ملیں گی، اور ایسا نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ تمہیں جنت کے سٹاف کے دوارا سرو کیا جائے گا۔ اب اگلی آیتوں کا سیٹ لیتے ہیں، آیت نمبر 25 to 28۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ ان آیتوں کو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، ترجمہ ایسا کر سکوں گا، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے سوال کر رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے بے شک ہم تھے اس سے پہلے اپنے گھروں کے بیچ اللہ کے خوف سے لرزتے تھے، سو احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا اس نے ہمیں آگ کے عذاب سے، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اسی سے دعا کرتے، بے شک وہی ہے احسان کرنے والا رحم کرنے والا۔ یہ تو میں نے ٹرانسلیشن کیا۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی سزا سے لرزنا، اور ایسا لرزنا کہ اپنے بال بچوں کو بھی اللہ کی پکڑ سے آگاہ کرنا، مغفرت مل جانے پر اپنی محنتوں کو کریڈٹ نہ دینا، بلکہ مغفرت کو اللہ کا احسان ماننا کہ اللہ نے جہنم کی سزا سے نجات دی، اور اپنی زندگی میں اللہ ہی کو دعاؤں میں پکارنا، اسی سے اپنی ضرورتوں کو مانگنا۔ یہ سارے پوائنٹس ان آیتوں میں نکلتے ہیں۔ دنیا میں محنتیں کرتے ہوئے جب جنت حاصل ہو جائے گی تو اطمینان اور ریلیکسیشن سے جنتی لوگ آپس میں بیٹھے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے۔ یہ ریلیکسیشن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے روپ میں، ایک ریوارڈ کے روپ میں ملے گا، اس لیے کہ اس دنیا میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنتوں میں کبھی ریلیکسیشن کو ترجیح اور پریفرنس نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہوگا کہ ہم ہمارے گھر والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ سے لرزتے ہوئے ہم نے زندگی گزاری، یعنی اپنے بال بچوں سے، اپنے خاندان سے ایسی محبت تھی کہ ان کے دل میں بھی ایمان کا نور جگاتے ہوئے، ان کو آخرت کی جواب دہی کا احساس دلاتے ہوئے، ان کو اعمال صالحہ اور نوبل ڈیڈز کرنے کی ترغیب اور پریرنا دیتے رہے۔ یہ ہوتی ہے جناب اپنے خاندان سے اصل محبت۔ فضول کی پیمپرنگ بچوں کو کرو، وہ اصل محبت نہیں ہوتی۔ معاملہ ایسا ہے کہ انسان دنیا کی چکا چوند اور دنیاوی مستقبل اور ورلڈلی فیوچر کے تعلق سے ہی فکر مند رہتا ہے، اور ایک سوچ والدین میں یہ بنتی ہے، وہ یہ کہ جو تکلیفیں اور جو محنتیں میں نے فیس کی ہیں وہ میری اولاد نہ کرے۔ اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے جو محنتیں اس نے کیا اپنی زندگی میں، جو فکریں اس نے پالا اپنی زندگی میں، اور جو کوششیں کرتا رہا، ان ساری چیز کی پریکٹس اپنی اولاد کو بھی کرائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آخرت کا فیوچر جو ہمیشہ ہمیشہ کا فیوچر ہے، اس کے تعلق سے اس کو لاپرواہ ہونے سے بچاتے رہیں۔ اب ان آیتوں سے ہم سبق لیں کہ ہم ہمارے بال بچوں کا، ہمارے خاندان والوں کا دنیاوی مستقبل کے ساتھ ساتھ آخرت کے مستقبل کی بھی فکر کرنا ہمیں ضروری ہے۔ جیسا اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپ میں گاڈ کانشیسنس لاؤ، اور ہر انسان نے ایسی فکر کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ انسان دنیا میں اپنے فیوچر کے لیے بہت ساری تیاری کرتے رہتا ہے، کہیں ریٹائرمنٹ پلان، اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، کہیں پراپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے، کہیں گولڈ سونا چاندی وغیرہ خرید کے رکھتا ہے کہ ایسی عمر کو پہنچے گا کہ کچھ کر نہیں پائے گا تو یہ سارے انویسٹمنٹ اس کے کام آئیں گے۔ اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انسان اس وقت کے لیے بھی انویسٹ کر لے جب اس کو اپنی زندگی میں واپس لوٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دو اننگ کا میچ نہیں ہے، دو اننگ کا میچ نہیں ہے یہ دنیا، کہ پہلی اننگ میں اگر پرفارمنس میں کمی ہو گئی تو دوسری اننگ میں موقع ملے گا تو اس میں پرفارمنس جو ہے وہ ہم سدھار سکتے ہیں، ایسا نہیں، یہ سنگل اننگ میچ ہے۔ اب انویسٹمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں آیت بتاتا ہوں آپ کو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے وہ جو اپنے مالک کے پاس اپنی نیکیوں کا، اپنے نوبل ڈیڈز کا انویسٹمنٹ کرے؟ اور یہ کام کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں اپنے پالنہار کا شکر گزار بنتے ہوئے کوشش کر سکتا ہے کہ اپنی نیکیوں کا انویسٹمنٹ اپنے رب کے پاس کرتا رہے۔ اگر تجھ میں میرے پاس انویسٹمنٹ کرنے کی نیت ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو نیکیوں اور نوبل ڈیڈز کرتے ہوئے اپنی پونجی بنا۔ اس دھرتی پر میں نے ان گنت کریشن کو بسایا ہے، اور میری ہر کریشن کی اشد ضرورت اور اس کی وائٹل نیڈز کو لگاتار اور ایکولی میں سپلائی کر رہا ہوں، اور اس میں تیرا حصہ سارا کا سارا نہیں ہے، بلکہ صرف 1/ساری کریٹڈ بینگ کا ہے، یعنی 1/all the created being on this earth۔ اور میری کچھ نعمتیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میری کچھ نعمتیں میں نے تجھے ابنڈنٹلی اور بے حساب دی ہے۔ اب تیری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میری بے حساب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے تو فائدے مند بن جا جو بیچارے محروم ہیں، ان لوگوں کے لیے بینیفیشل بن جا جو بیچارے ڈپرائیوڈ اور ونچت ہیں۔ اور والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، لوگوں کو ان کے حقوق، لوگوں کو ان کے ادھیکار دیتا چلا جائے، یہ سوچتے ہوئے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں سے تجھے انسانوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور اس کنٹریبیوشن میں تجھے کبھی کسی پر کوئی احسان نہیں جتلانا ہے، تجھے کسی پر کوئی احسان نہیں جتلانا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ لوگوں کا تجھ پر حق اور ادھیکار نکلتا ہے جسے تجھ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ جو بھی چیز تو حاصل کیے ہوئے ہے وہ تیری خود کی پراپرٹی نہیں ہے، تو صرف اس کا ٹرسٹی ہے، اس کا اصل مالک میں۔ یہ ہوگا وہ اصل انویسٹمنٹ جس کا اللہ تعالیٰ ایسا ملٹیپلائی کر کے ریٹرن کریں گے کہ ایک انسان اپنے انویسٹمنٹ کا اپریشیشن کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کچھ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سجھائی، آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی میں نے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور ایسا قبول فرما لے کہ میری نجات کا سبب بن جائے، ایسا راضی ہو جائے اللہ کہ میری مغفرت ہو جائے کہ میں نے اس کی کتاب کو پہنچانے کی ایک معمولی سی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر کے مجھے اس کا ریوارڈ عطا فرمائے۔ اب اس محفل کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔